چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور ذہنی آزمائش سیزن 16 اب بڑھتا جا رہا ہے۔ 8 ٹیمیں سلیکٹ ہو گئی ہیں، مزید 8 ٹیموں کی تلاش ہے، اور پھر اس کے بعد شروع ہو جائیں گے ناک آؤٹ راؤنڈز۔ آج 2 ٹیمیں ہیں، دور سے آئی ہیں، تیاری کر کے آئی ہیں یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ دونوں ٹیموں کو منچ پر بلاتے ہیں، ان سے سوال جواب شروع کرتے ہیں، مگر یاد رہے دنیا بھر میں آپ بھی جہاں کہیں ہیں گھر بیٹھے آپ بھی سوالات کے جوابات دے کر انعامات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے انعامات بڑے مبارک اور بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار رہیے، کیونکہ آپ سے بھی سوالات ہوں گے اور آپ میں بھی انعامات کی تقسیم ہوگی۔ آئیے دونوں ٹیموں کو اسٹیج پر بلاتے ہیں۔ نواں سلسلہ ہے، نویں ٹیم کی تلاش ہے۔ ایک طرف اٹک ہے، جی ہاں اٹک سے آ رہے ہیں، دوسری طرف جہلم کے اسلامی بھائی ہیں، تشریف لائیے۔ پھر سے آیا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ دائیں طرف اٹک کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف جہلم کے اسلامی بھائی ہیں۔ اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کیا جائے، اس 8واں سلسلہ ہمارا ہوا تھا، 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا، ایک ٹیم آگے بڑھی، 2 ٹیم ہم سے جدا ہو گئیں۔ آئیے اس مقابلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس سلسلے میں آج پروگرام ہے 3 ٹیموں کے درمیان، پتوں کی، حیدرآباد اور نارووال۔ ان تینوں میں سے ایک ٹیم نے آگے جانا ہے، کیونکہ اب ان کے پاس آخری موقع ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ ابو لہب اپنے انجام کو کس طرح پہنچا؟ ابو لہب موذی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی پڑی سڑ گئی، اور چوتھے دن مزدوروں نے اس کی لاش دفن کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شب یاد تھی کن دانتوں کی، شبنم کے دمے صبح۔ شوخان بہاری کے جڑاؤ ہیں کرن پھول۔ کیا بات ہے، شوخان بہاری کے جڑاؤ ہیں کرن پھول۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 2 نمبر سے حیدرآباد آگے ہے، یعنی ہر ٹیم کا آخری اسلامی بھائی، اس کے کاندھوں پر بڑا بوجھ ہے۔ اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر کے لیے بہتر عمل ہے۔ صحیح۔ خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ صحیح۔ دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ صحیح۔ جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صحیح۔ کیا بات ہے، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے۔ حیدرآباد والوں نے غلطی نہیں کی ہے جناب۔ اذکر اللہ۔ جناب کچھ لوگ جیت کر اشکبار ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ کر اشکبار ہوتے ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا حیدرآباد کی ٹیم اگلے راؤنڈ میں پہنچی ہے۔ آج دائیں طرف اٹک والے ہیں، بائیں طرف جہلم والے ہیں۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، شاید سیزن 15 کا جو فائنل جیتا تھا وہ جہلم ہی کی ٹیم تھی جی، یعنی اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں۔ اسلامی بھائی الگ ہیں، شہر وہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس بار جہلم والوں نے کیسی ٹیم تیار کر کے بھیجی ہے۔ پچھلی بار تو اس ٹیم نے کمال کر دیا تھا، اور بڑا ہی نیک ٹو نیک مقابلہ اسلام آباد میں فائنل ہوا تھا، اور جہلم والے مقابلہ جیت گئے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ اس بار جہلم والے اسلام آباد تک پہنچتے ہیں یا کراچی میں ہی سفر اختتام پذیر ہو جاتا ہے، وقت بتائے گا۔ اٹک والوں سے گزارش ہے اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنے کام بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد رضا اتاری بن عبد الوکیل اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ پنڈی گھیب میں 4th ایئر یعنی درجہ رابعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ میرا نام محمد عمیر حمزہ اتاری بن عبد الخالق اتاری ہے،
اور میں بیسیکلی تعلق وا کینٹ سے ہے اور جامعۃ المدینہ اٹک کے اندر درس نظامی کے 6th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذوالفقار الدین بن نثار الدین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان عطار اٹک میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق اٹک شہر کے گاؤں سوجنڈا سے ہے. چلیں جناب، اٹک کی ٹیم ہم تک پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے، اس کا آڈیشن کیسا ہوا، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کن 3 چیزوں سے دور رہنے کا ارشاد فرمایا؟ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، نصیحت کرنے کا کہا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے دور رہنا، خواہشات، جھگڑے اور حاکم. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول، ہے کون کہ گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. جی جناب، اٹک کے اسلامی بھائی سلیکٹ ہو کر طویل سفر کر کے ہمارے منچ کی زینت بنے ہیں. بائیں طرف جہلم کے اسلامی بھائی ہیں، چلتے ہیں جہلم، دیکھتے ہیں وہاں آڈیشن ہوا تو کیسا ہوا، مگر پہلے آپ کے نام اور آپ کی کچھ تفصیل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سرفراز علی عطاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام مطلوب حسین ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اسماعیل بن محمد ندیم، میں مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم کے اندر درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حسنین عطاری بن محمد کلیم عطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ میرپور میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور میرا بیسکلی تعلق بلوچ پیٹھک ضلع سدنوتی سے ہے. کیا بات ہے، بلوچستان سے تعلق ہے، یعنی کشمیر کا کشمیر کا علاقہ ہے، کشمیر سے تعلق ہے، جہلم سے سلیکٹ ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں جناب جہلم کا آڈیشن کیسا ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 کا اس وقت ہونے جا رہا ہے آڈیشن. اس وقت مدنی چینل کی ٹیم پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جہلم میں پہنچی ہے. راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے. یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے. نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے. لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن 2 آدمی جھگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین جو اس کو اٹھا لیا گیا ہے. اب اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر کہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. وقت مجھ کو تھام لو، پکارتا ہے علم یہ، وقت مجھ کو تھام لو، پکارتا ہے علم یہ، نہ کہ گئے نہ پھر جو کل کو حسرت ملے کہاں چلے، نہ کہ گئے نہ پھر جو کل کو حسرت ملے کہاں چلے. چلے ماشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ ذہنی آزمائش سیزن 16 کے لیے جہلم کی ٹیم سلیکٹ ہوئی تو کیسے ہوئی. ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے سوال کرنے کا. آپ سے 2 سوال کریں گے. ایک سوال آپ نے میسج کے ذریعے جواب دینا ہے اور ایک سوال کا جواب آپ نے اپلیکیشن کے ذریعے دینا ہے. جو میسج کے ذریعے جواب دینا ہے اس کا سوال یہ ہے کہ مسجد عائشہ کہاں ہے. مسجد عائشہ جو مشہور و معروف، ویسے تو ہو سکتا ہے دنیا میں کئی جگہ پر اس نام کی مسجد ہوگی، جو مشہور و معروف مسجد عائشہ ہے. اور ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، اس کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں. شہر کا نام بتائیں گے وہ کہاں ہے. اور دوسرا
دوسرا سوال جو اپلیکیشن پہ آپ جواب دیں گے کہ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کی قراءت کی آواز سنی؟ بیوٹیفل کویسچن کہ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کی قراءت کی آواز سنی؟ 4 آپشن آپ کو اسکرین پر مل رہے ہوں گے. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کیجئے. آپ کو روز ہی وہاں پر ذہنی آزمائش یوں سمجھے سوال جواب کرنے کا موقع بھی ملتا رہے گا، اور یہ بھی آپ کو کوئز اپلیکیشن کے ذریعے جو کویسچن ہوتا ہے لائیو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. 4 آپشن ہیں: حضرت حارثہ بن نعمان، حضرت بلال حبشی، حضرت حسان بن ثابت یا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان چاروں میں سے ایک صحابی کا جواب جو جواب ہے وہ درست ہے. آپ نے وہ جواب ڈھونڈنا ہے اور ہمیں پھر اپنی آئی ڈی سیو رکھنی ہے. آخر میں قرآن دازی کریں گے. اب وقت ہوا ہے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. آج نئے سیگمنٹس ہم لائے ہیں. ہم نے ایک آپ سے وعدہ کیا تھا شروع میں کہ جیسے جیسے ذہنی آزمائش آگے جاتا جائے گا ہمارے سیگمنٹس بدلتے جائیں گے، اضافہ ہوتا جائے گا. انشاءاللہ آپ کی دلچسپی کا سامان بھی بڑھتا جائے گا. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے. علم نور ہے عشق کے بول، امت کے کشتی اور ستارے. کمال کا سیگمنٹ ہے جس میں انشاءاللہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا شاندار ذکر ہوگا. کیا آیا کیا گیا یہ ہم نے پچھلے ہفتے اپنے ذہنی آزمائش میں ایڈ کیا تھا، انشاءاللہ آج پھر ہوگا. ایک اور سیگمنٹ ہم لائے ہیں فیضان فتاوی رضویہ. اعلیٰ حضرت کی شاہکار تصنیف کہہ لیجیے، اعلیٰ حضرت کی شاندار کاوش ہے. فتاوی کی دنیا کا ایک شاہکار یہ فیضان فتاوی رضویہ ہے. فتاوی رضویہ ہے، اس کے ہم نے یوں سمجھے کہ اویئرنیس بھی ہوگی اور یہ ہماری بورڈ ایکٹیویٹی ہوگی. اگلا جو ہمارا آپشن ہے یا اگلا سیگمنٹ ہے یہ بھی بالکل نیو سیگمنٹ ہے، فیضان قصیدہ بردہ شریف. شعراء آفاق قصیدہ بردہ شریف. اس بار انشاءاللہ اس کے اشعار بھی ہم سنیں گے اور اس کا ترجمہ بھی جانیں گے کہ امام بصیری اس میں کیا فرما رہے ہیں. اور آخری سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. آئیے ناظرین انشاءاللہ چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے علم نور ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب پہلا سوال کریں گے اٹک کے اسلامی بھائیوں سے. ایک عورت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ عطا ہوا تو اس کے سبب اس عورت کو کیا فضائل حاصل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عورت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ عطا ہوا تو وہ اسے اپنے جسم پر ملا کرتی تھی، جس سے اس کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہ خوشبو اتنی زیادہ تھی اس کے گھر میں پھیل جاتی. اس کے گھر کو بیت المطیبہ کہا جانے لگا اور یہ خوشبو اس کی بعد کئی نسلوں تک آتی رہی. سبحان اللہ. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ جناب وہ پورا گھر مہکنے لگا، خوشبوؤں والے گھر کے ساتھ مشہور ہو گیا. مگر سبحان اللہ ہم سب کی معلومات میں ایک اور اضافہ ہوا کہ کئی پشت تک یعنی اس کی اولاد در اولاد میں بھی پیارے آقا کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ باقی رہی. گویا ان کے جسم بھی مہکا کرتے تھے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جواب درست دے دیا ہے. چلے ایک کوشچن کر لیتے ہیں حاضرین سے. پہلے ہی سوال کے بعد سوال ذہن میں آ گیا کہ اس واقعے پر بھی کہ ایک خاتون کو مبارک پسینہ ملا، جسم پر ملا تو پورا گھر خوشبودار ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بھی ایک شعر میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. کون وہ شعر سنائیں گے؟ کیا بات ہے میرے رضا کی، نبی پاک کا شاندار معجزہ، تو قلم رضا کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. ارسلان اتاری اورنگے ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. وہ شعر یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہیں چاہے دلہن پھول. واللہ جو مل جائے، کہتے مل جائے بھی ہے لیکن مل جائے، ملنا ہے نا. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. پھر دلہن کو پھول کی ضرورت بھی نہیں ہے، عطر کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آقا کا پسینہ سب سے زیادہ خوشبودار ہے. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واہ واہ واہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے
سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اب سوال ہے جہلم والوں سے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 71 کتابوں میں کیا لکھا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عقل مبارک عطا فرمائی گئی ہے وہ تمام جہانوں سے اس طرح زیادہ ہے کہ جیسے تمام ریگستانوں کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے 71 کتابوں میں لکھا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عقل تمام انسانوں کی عقل سے اس قدر زیادہ ہے جیسے تمام ریگستان کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. اللہ نے کیسا باکمال بنایا. جواب درست دے دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت منادی نے کیا ندا دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منادی نے ندا دی اے لوگو اس نبی علیہ السلام کے حال سے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صفوت آدم، معرفت شیس، خلت ابراہیم، استلام اسماعیل، شکر یعقوب، صبر ایوب، جمال یوسف، آواز داؤد، حکومت سلیمہ، حکمت لقمہ، قوت موسیٰ، بشارت عیسیٰ اور زہد یحییٰ عطا کیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے الفاظ دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت منادی نے کیا ندا دی؟ سوال یہ تھا منادی نے یعنی ندا کرنے والے نے غیب سے آواز یہ آئی. ندا کیا ہوئی کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حال سے واقف ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے سے صفوت آدم، معرفت شیس، رکت نو، خلت ابراہیم، استسلام اسماعیل، صبر استلام اسماعیل، صبر ایوب، شکر یعقوب، جمال یوسف، آواز داؤد، حکومت سلیمان، حکمت لقمان، قوت موسیٰ، بشارت عیسیٰ اور زہد یحییٰ عنایت کیا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. رحمت عالم تیرے سوا آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزے کو بھی مزہ آ گیا. کیا بات ہے. جناب جہلم والوں سے سوال ہے. عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سامنے جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی حالت ایسے ہو جاتی جیسے کہ آپ کے جسم سے رنگ کو نچوڑ لیا گیا. ہائے ہائے. ہیبت کا عالم یہ ہوتا، عشق کا عالم یہ ہوتا، رکت کا عالم یہ ہوتا کہ ایسا فیل ہوتا کہ آپ کے جسم سے رنگ کو نچوڑ لیا گیا، رنگ ہی اڑ جایا کرتا تھا اور یہ کیفیت بن جاتی تھی بزرگان دین کی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نبی پاک کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو اس قدر روتے کہ آنکھوں میں آنسو باقی نہ رہتے. ہائے ہائے. اتنا روتے کہ آنکھوں میں آنسو بھی باقی نہ بچتے تھے. کیا بات ہے. اللہ ان بزرگان دین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. نبی پاک کے ذکر پر ہمیں بھی ایسا شوق نصیب فرمائے. امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے نا، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی. کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی.
آنکھ بھی امنڈ آتی، دل بھی غم سے بھر جاتا۔ اللہ نبی پاک سے ایسا عشق نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں آ کر کیا کہا؟ تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، سلسلے کے ہزاروں طلبگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داروغہ جنت رضوان علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو تمام پیغمبروں کا علم عنایت کیا گیا اور آپ سب سے زیادہ دانشور اور بہادر ہو۔ حضرت رضوان جو کہ داروغہ جنت ہیں، جنت کے دروازے پر آپ کی سمجھ لے ڈیوٹی ہے، آپ نے نبی پاک کے کان میں کہا کہ اے محمد، تم کو بشارت ہو کہ سب پیغمبروں کا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اور آپ سب سے زیادہ دانشور اور بہادر ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ تین سوال، تینوں کے صحیح جواب۔ اب جو سوال ہیں وہ آپشن بیس ہیں، آپشن پوچھیں گے تو 1 نمبر ملے گا، وداؤٹ آپشن، بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوسچنز ان کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں۔ اٹک والوں سے سوال ہے، وہ کون سی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری؟ آپشن چاہیں گے تو ہم آپشن بھی بتائیں گے۔ ظہر کی نماز تھی جناب۔ 3 آپشن تھے، ظہر، عصر اور مغرب، انہوں نے کہا ظہر، بغیر آپشن کے جواب دیا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب بتائیے جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن دینا چاہیں گے یا بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ 8، 9 یا 10؟ 3 آپشن ہیں، ان 3 میں سے ایک جواب درست ہے۔ اب آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ 10۔ آپ نے کہا 10 جنتیں ہیں، جنتوں کی تعداد 8 ہے، آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ باری اٹک والوں کی ہے، بیت الرضوان کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ بیت الرضوان کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ جواب دینا چاہیں یا آپشن لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الرضوان 6 سنہ ہجری میں ہوئی تھی۔ آپشن نہ لے کر جواب دینا بڑا رسکی ہوتا ہے کیونکہ کوئی نمبر نہیں ملتا غلط جواب دینے پر۔ 3 آپشنز میرے پاس تھے، 6 سنہ ہجری، 9 سنہ ہجری یا 10 سنہ ہجری۔ بیت الرضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی اور صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ جہلم والوں کی باری ہے۔ اسلام میں نماز عید الفطر کی جماعت پہلی مرتبہ کب ہوئی؟ چاہیں تو آپشن لیں اور چاہیں تو بغیر آپشن کے جواب دیں۔ عید الفطر کی نماز با جماعت سب سے پہلے کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نماز عید الفطر 2 ہجری کو ادا کی گئی۔ وداؤٹ آپشن جواب دیا ہے۔ میرے پاس 3 آپشن تھے، 2 ہجری، 4 ہجری یا 6 ہجری۔ کہیں پڑھا تھا یا ایسی کہہ دیا؟ یاد آ رہا ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ جہلم والے اور اٹک والوں نے اپنے جوابات دیے، نمبرز ان کے آپ کے سامنے ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق کے والد کا نام۔ حضرت اسحاق کے والد، گڈ کوسچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انس اطاری۔ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب، جی جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید محمد دائم علی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا جی، نہیں جی۔ کوسچن از ویری گڈ۔ حضرت اسحاق کے والد کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمر فاروق اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا جواب بالکل درست ہے جی۔ حضرت اسماعیل کے بھائی تھے آپ، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بآواز بلند کیا کہیں گے؟ سبحان سبحان اللہ۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی پیاری کتاب
آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت 156 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ جب وفاقی وزارت مذہبی امور کا جو اس قطبی سیرت کا مقابلہ ہوا تھا اس میں بھی اس کتاب نے پہلا نمبر حاصل کیا تھا۔ تو مدری چینل کے ناظرین آپ اس کو گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صدارتی ایوارڈ دیا گیا ہے، ون آف دا بیوٹیفل بک ہے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ اتنی ضخیم بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کتاب بھی نہیں ہے، لیکن شارٹ اینڈ سویٹ اس کتاب سے سیرت مصطفیٰ ضرور پڑھیں آپ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال کیجئے۔ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ ایک بار کس پر؟ حج پر، حاجی والوں پر۔ چلیں جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، حج اس پر فرض ہے جو کوئی صاحب استطاعت تو ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل ان کو سوغات مدینہ تحفے میں دی جائیں گی ماشاءاللہ۔ تو ایک اور سوال کون جواب دے گا؟ چلیں جی دیکھتے ہیں۔ جنت المعلا اور جنت البقیع یہ دونوں قبرستان کہاں واقع ہیں؟ قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں۔ کون سا مکہ میں کون سا مدینہ؟ جنت المعلا مکہ میں اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں۔ کیا بات ہے، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ پرفیوم تحفے میں دیں گے، عطر تحفے میں دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جناب، یہ تحائف بھی بٹ رہے ہیں، اور حج کے حوالے سے سوال ہوا کہ زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے، تو مجھے ایک بڑی پیاری حدیث، اور اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا یوں سمجھے کمال کہہ لیں، نبی پاک کی اتھارٹی کہہ لیں، کہ ایک صحابی نے نبی پاک سے سوال کیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور کیا زندگی میں حج ایک بار فرض ہے؟ تو پیارے آقا خاموش رہے۔ دوبارہ سوال کیا کیا حضور زندگی میں ایک بار حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال ہو تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا، بلکہ سوال یہ تھا کہ کیا زندگی میں ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ دوبارہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا، پھر خاموش رہے۔ پھر نبی پاک نے تیسری بار کے بعد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یعنی یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے اختیار دیے تھے کہ اگر آپ اپنی زبان سے یہ فرما دیتے کہ ہر سال حج فرض ہے تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور پھر فرمایا زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ تو بہرحال کیا شان ہے میرے آقا کی، اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کیسا با اختیار بنایا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا کہ کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی دی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نبی پاک کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ یہاں سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ جی 8 نمبر ہیں جہلم والوں کے، 10 نمبر ہیں اٹک والوں کے۔ اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب 5 اشعار پوچھنے ہیں اور دونوں ٹیموں سے سننا ہے۔ پہلا شعر ہے، کمال کا شعر ہے۔ جگنو چمکے پتا کھڑکے مجھ تنہا کا دل دھڑکے۔ جگنو چمکے پتا کھڑکے مجھ تنہا کا دل دھڑکے، ڈر سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیا بیتالی ہے۔ ڈر سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیا بیتالی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بادل گرجے بجلی تڑپے دھک سے کلیجہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن میں گھٹا کی بیان صورت کیسی کالی کالی ہے۔ بن یعنی جنگل میں، بن میں گھٹا کی بھیانک صورت کیسی کالی کالی ہے۔ یہ وہی کلام ہے ناظرین۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ اعلیٰ حضرت نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ بندہ اکیلا ہو اور بادل بھی گرج رہے ہوں اور جناب کوئی پتا بھی کھڑک رہا ہو، دل بھی دھڑک رہا ہو، ایسی کیفیت ہے۔ اب اس کو اگر امیجن کریں تو اعلیٰ حضرت آج کے دور کے مطابق ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کہیں ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، کہیں عقیدے پر اٹیک کرنے والے گھوم رہے ہیں، کہیں حرام روزی لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، ہمیں انوالو کرنا چاہتے ہیں برائیوں میں، اور ہمیں ایمان سلامت لے کر یہ زندگی کا جو جنگل ہے یہ پار کرنا ہے۔
بہت خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے. جب تیرے پاس ایمان کا سونا ہے تو اب یہاں غفلت سے نہیں سونا بلکہ اس کو سنبھالنا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا نصیب فرمائے. اب کریں گے اگلا سوال. کیا خوبصورت شعر ہے, انشاءاللہ نعت خواں بھی ہمیں سنائیں گے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. جواب درست دے دیا ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شرف کے قطعہ ہیں نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. ہائے ہائے کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں کہ کہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. گناہ مغفور دل روشن خن کا آنکھیں جگر ٹھنڈا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. جواب درست دے دیا ہے. جنا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت. ہائے ہائے چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. جواب درست دے دیا ہے. نعرہ کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. نعرہ کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت. یہ شعر بھی ختم نبوت پر کیا کمال کا شعر ہے کہ نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے نا. اب اس کو ایک باغ سے شاعر نے بڑی پیاری مثال دی. اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. ایسا گلاب کھلا کہ اب کسی کا حسن جو ہے نا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. سبھی ماند پڑ گئے ہیں. تو اب کیسے کوئی جو ہے وہ غنچہ چٹکتا باغ رسالت میں. اب کسی اور نبی کی حاجت ہی نہیں, نہ کسی نبی نے آنا ہے. ہمارے آقا تشریف لائے اور بات پوری ہو گئی ہے اور نبی پاک کی سب سے آخری نبی ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے اٹک والوں کی. دیکھا تھا خواب خار حرم اندلیب نے کھٹکا کیا آنکھ میں شب بھر خیال گل. کھٹکا کیا ہے آنکھ میں شب بھر خیال گل. جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. کیجئے رضا کو
سبحان اللہ جناب. اب باری پھر اٹک والوں کی ہے. پناہ دامن دشت حرم میں چین آتا. پناہ دامن دشت حرم میں چین آتا، نہ صبر دل کو غزال رمیدہ ہونا کیا تھا. بات ہے. نہ صبر دل کو غزال رمیدہ ہونا تھا. جواب درست دے دیا ہے. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. جو میں اس شعر کا مطلب سمجھاؤں. بہرحال اعلیٰ حضرت کی تو کیا شان ہے. یعنی کیا خوبصورت بات سمجھ آ رہی ہے اس سے. یہ کیسے کھلتا, یہ کیسے پتہ چلتا کہ نبی پاک کے سوا شفیع کوئی نہیں ہے. آپ کے سوا شفاعت کسی اور نے نہیں کرنی ہے. کہتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کیسے پتہ چلتا. جب تک دوسرے نبیوں کے پاس گئے نہیں, سب نے کہا اذهبوا الی غیری, ادھر سے کہیں اور جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. تو پورا محشر گھوم کر جب نبی پاک کے پاس آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ شفیع کون ہے. اب ذرا سمجھیے شعر کو. کیا کہتے ہیں, یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. سب کے پاس گئے, بہت بڑا ٹریول کیا اور جناب پریشان بھی ہوئے, مگر جب آقا کے پاس پہنچے اور آقا نے کیا کہا, انا لہا ہوگا, انا صاحبکم. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ یہی انداز کہتے ہیں نا, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری, یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. ابس نوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے اسی کلام کا ایک شعر ہے. ماشاءاللہ جی بختہ سن. پہلے ذرا میں ان سے سوال کر لوں اگر آپ کی بھی اجازت. تیار رہیے گا. ٹھیک ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں. اسی کلام کا مقطع ہے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو مقطع ہوتا ہے نا, وہ تو کہتے ہیں نا عطر ہوتا ہے. سبحان اللہ. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. تو پیارے خود قصیدہ ہونا تھا. نہیں, تھوڑا سا ٹھیک کریں شعر. تو پیارے قیدے قصیدہ ہونا تھا. نہیں, پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. چلیں اور کسی سے کوشش کی کہ آپ پورا پڑھ لیں. تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. ہاں, اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں. اے رضا, اگر دل میں نبی پاک کے جلوے بسانے ہیں نا, تو یہ خودی ہے نا, جو میں یہ ہوں, میں یہ کرتا ہوں, تو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. رہیدہ یعنی اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. قید خودی سے اپنے آپ کو, اپنے دل کو تکبر کی, حب جا کی قید سے رہا کرو, اور پھر عاجزی کا پیکر بن جاؤ, تو دل تمہارا بھی جلوہ گاہ حبیب بن جائے گا. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اللہ ہمارے دلوں میں بھی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور اس دل کو نبی پاک کے جلووں سے جگمگا دے. رضا جو دل پرانی طرز یاد دلا دی اور حاجی مشتاق یاد دلا دیا آپ نے. ماشاءاللہ کیا آپ خوبصورت یہ طرز پڑھتے تھے وہ. چلیں عز و جل 40 فرامین مصطفیٰ اور ان کی توضیح پر مشتمل کتاب فیضان چہل حدیث. اس میں 40 احادیث ہیں. نیت کی اہمیت, کامل ایمان والا کون, اور بخار کی برکتیں بھی ہوتی ہیں, یہ بھی ہے, اور بھی بہت کچھ. یہ رسالہ ان کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ 40 احادیث ہیں اس میں. یہ رسالے کو حاصل کیجئے, برکتیں لوٹیں. چلیں جناب ایک اور شعر سنتے ہیں. آسان پوچھوں یا مشکل پوچھوں؟
یہ جو آپ نے بھی کہا نا کہ یاد دلا دیے کسی ایک کلام کی، اس کلام سے شعر پوچھ لیں. ہاں میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا، مجھے طرز اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے کہا وہی کلام اسی طرز میں سنیں. چلے اسی کلام کا پوچھ لیتے ہیں. ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاں. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کمال کا شعر ہے. چلیں. ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاں. یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. ہے یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. یہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے مدینے سے واپسی پر، مدینے کی جدائی پر جو بڑا کمال کا کلام لکھا ہے. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. وہ کیا خوبصورت تخیل ہے کہ ابھی ابھی تو چمن میں چہچہے سن رہا تھا، پھولوں کی مہک تھی، چڑیوں کی ایک خوبصورت آوازیں تھیں، اور اب یہ درد کیسا اٹھا کہ مدینے سے واپس جانا ہے، اب گھر جانا ہے. اب اس نے جی کو نڈھال کر دیا. وہ سارا سرور، وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی ہے. اللہ مدینے پاک بار بار جانا بھی نصیب فرمائے اور مدینے کا سوز بھی، مدینے کا عشق بھی نصیب فرمائے. ابھی ابھی مدینہ کا ایک اور شعر سنا دیں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. بدری منہ نے ہاتھ اٹھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ رضا ہے. جی بیٹا. غفلت خاص رخصت قافلہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چھوٹے سے منع کو بھی یاد ہے. اور کتنا پیارا شعر ہے کہ آپ تخیل کریں کہ قافلہ تیار ہے اور قافلہ کہہ رہا ہے چلے بھائی جلدی چلے، مدینے سے باہر جانا ہے. حضرت کہتے ہیں آقا کے قدموں میں سونے دو نا، کیوں مدینہ چھوڑنے کی باتیں کرتے ہو. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اللہ مدینہ ہمارا مسکن بنا دے، مدینہ پاک ہی ہمارا مدفن بنا دے. رخصت قافلہ ماشاءاللہ. چلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حضور ہم بھی ہیں انشاءاللہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. ابھی کچھ ناظرین کو لے لیتے ہیں. جی ناظرین کال کیجیے. جی میرا نام عبدالواحد اتاری ہے. میں ضلع چکوال کے گاؤں لہری کاکا سے بات کر رہا ہوں. میں ٹیم اتک کے ساتھ ہوں. ہمارے لیے مدینے کی دعا کر دے. اللہ آپ کو ہم سب کو مدینے کی، مکے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد امان ہے. میرا نام شادم بیگ ہے. ہم چکوال سے بات کر رہے ہیں. میں ٹیم اٹک کے ساتھ ہوں. میں ٹیم جیلم کے ساتھ ہوں. آپ ہمارے لیے مدینے کی دعا کر دیں. آپ چکوال کب آئیں گے؟ یہ بڑے اچھا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر دو افراد ہیں تو دونوں ایک ایک ٹیم چوز کر لیں، تو اس سے آپ کے گھر میں بھی ایک خوبصورت کمپٹیشن کریٹ ہوگا. اور اللہ پاک آپ سب کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. زندگی رہی تو کبھی چکوال بھی آنا ہوگا، جسے یہ سب آپ فرما رہے تھے. اچھا، آپ نے بھی ماشاءاللہ حاجی مشتاق کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے. یقیناً دعوت اسلامی کے ون آف دا بیسٹ نعت خوانوں میں سے ہیں اور پرانی یادیں تازہ ہوئی. تو ایک پرانی یاد میں اور آپ سے تازہ کروانا چاہ رہا ہوں اور آپ ہی وہ بتائیں گے کہ ایک چھوٹے بچے نے
امیر اہل سنت سے چل مدینہ کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں کہا تھا میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، وہ آپ شعر سنا دیں. تو پھر وہ پتہ نہیں سنا پائے. پھر امیر اہل سنت دوسرا شعر دیا، تو میں وہ دونوں شعر آپ سے سننا چاہوں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ وہ بچہ کون تھا. ویسے تو یہ بات کل ٹیلی تھون جنہوں نے دیکھی ہے ان کو پتہ چل گئی ہوگی، اور چلے میں شعر بتا دیتا ہوں. اس بچے کی عمر میرا خیال ہے اس وقت غالباً 15 سال ہوگی یا 16 سال ہوگی. تو اس کے سامنے ہی مدینہ شریف کا ایک قافلہ ترتیب پا رہا تھا اور چل مدینہ کا قافلہ ترتیب پا رہا تھا. تو اس نے جا کر ریکویسٹ کی کہ آپ سب کو مدینہ لے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے جائیں. امیر علیہ سنت کیفیت میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں شعر پڑھتا ہوں، یہ شعر آپ دوبارہ پڑھ دیں تو آپ چل مدینہ. واہ. وہ شعر اس بچے کے لیے تو واقعی بہت مشکل تھا. وہ شعر یہ تھا: اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینہ سوزاں سے نکالا. وہ اس وقت اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا شعر، تو وہ نہیں سنا سکا. تو امیر علیہ نے فرمایا اچھا نہیں یاد ہے؟ کہا نہیں یاد ہے. کہا ایک اور شعر پڑھتا ہوں، چلو وہ سنا دو پھر چل مدینہ. اب وہ شعر کیا تھا: ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں در پر، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. شعر دونوں بڑے کمال کے ہیں. وہ بچہ اس وقت بھی وہ شعر نہیں سنا سکا، مگر آج تک اس کے بعد وہ کبھی بھولا نہیں ہے وہ شعر. تو یہ ایک کیفیت تھی بزرگوں کی، اور انہوں نے ایک مدنی چینل کے ناظرین، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی خود تھے ماشاءاللہ. پھر عبدالحبیب بھائی، یہ پھر آپ کی امیر سنت کا مدینہ شریف حاضری کا سبب پھر کیسے بنا؟ اس وقت تو نہ بن سکا، لیکن بعد میں کیسے بنا؟ اس وقت وہ قافلہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر روانہ ہو گیا اور حاضری نہیں ہو سکی. یہ تو سمجھے کہ 2018 میں جب امیر اہل سنت کا حج کا سفر ہوا، تو جہاں دیگر عاشقان رسول کو سعادت ملی وہاں مجھ پر بھی کرم ہوا اور امیر اہل سنت اپنے ساتھ لے گئے. تو زندگی میں پہلی بار جو امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کے طور پر مکہ مدینہ کی حاضری کا شرف ملا، وہ 2018 میں ملا. الحمدللہ، کیا بات. اللہ پاک بار بار یہ شرف ہمیں نصیب فرمائے. چلے ناظرین، ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی، ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے. جناب بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے امت کی کشتی اور ستارے. ناظرین، یہ دو حدیثوں کا ایک خوبصورت کمبینیشن اس سیگمنٹ کا نام رکھا گیا ہے. امت کی کشتی کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے، میری جو نبی پاک فرماتے ہیں میری اہل بیت امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا. تو گویا امت کی کشتی کون ہے؟ میرے آقا کی آل، اہل بیت اطہار. اور آقا فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اطاعت کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. تو امت کے ستارے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. اور میرے رضا کیا کمال کی بات لکھتے ہیں کہ دریا پار کرنے کے لیے کشتی بھی چاہیے، ستارے راستہ بتانے والے بھی چاہیے. تو اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیونکہ کشتی اہل بیت ہے، ستارے صحابہ ہیں. اہل بیت سے بھی انہیں پیار ہے، صحابہ سے بھی انہیں پیار ہے، اور ہم سب کا بیڑا پالا. بات ہے. اب اس سیگمنٹ میں بھی ہم نے ایک بڑی خوبصورت ترتیب کا لحاظ رکھا ہے کہ آج یہ سیگمنٹ کا پہلا پروگرام ہے. تو سب سے افضل، افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. تو آج پہلے سیگمنٹ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانیں گے. سوال کریں گے اٹک والوں سے، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، لقب، کنیت بتائیں، نیز آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے. ایک ہی سوال میں کئی سوال ہیں، یہ جواب دیں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک اور بات ناظرین آپ سے کر لوں کہ اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے ابو بکر. یاد رہے ان کا نام ابو بکر نہیں ہے. اب ذرا سنیے گا جواب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق و عتیق ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عام الفیل کے 2 سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا کیا بات ہے. آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق و عتیق ہیں. آپ عام الفیل یعنی جو ہاتھیوں والا سال تھا، جو ہاتھیوں کا واقعہ ہوا، اس کے 2 سال اور چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اس کا مطلب آپ کی اور نبی پاک کی عمر میں آلموسٹ 2 سال کا فرق تھا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چند فضائل و کمالات بتائیں. بلکہ میں آپ سے پہلے ایک اور سوال کر لیتا ہوں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مبارک حلیہ کیسا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ دیں. کیسے دکھنے میں آئے ہائے نبی پاک کے قریبی ساتھی، آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار کم گوشت والے سفید رنگ اور ہاتھ کی پشت کی رگیں واضح نظر آتی تھی. جسم مبارک کیسا تھا؟ اور جسم مبارک پتلا تھا، دبلا. جی، جسم دبلا تھا، آپ کا رنگ سفید تھا، رخسار کم گوشت والے تھے، چہرہ اقدس اور ہاتھ کے پشت کی رگیں واضح نظر آتی تھیں. جواب درست دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چند فضائل و کمالات سنائیے. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگینہ چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی ملا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے پوتے پوتیاں اور نواسے سب صحابی ہے. اور یہ ایسا اعزاز ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، بیٹے بیٹیاں پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے. آپ 4 نسلوں کے صحابی کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ انبیاء اور مرسلین ملائکہ اور حاملین عرش کے بعد تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے اور نبی پاک کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا. یہ مرتبہ ہے صدیق اکبر کا. کیا بات ہے جناب. اب باری ہے جہلم والوں کی. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کب ہوا؟ نیز بوقت وصال آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 13 ہجری 22 جمادی الاخری 23 اگست 634 عیسوی پیر اور منگل کی درمیانی شب مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا اور آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی. کیا بات ہے. نماز جنازہ کنہوں نے پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. امیر اہل سنت نے بڑے پیارے ہمیں نعرے عطا فرمائے ہیں. آئیے مل کر نعرے لگاتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، حضرت مولا علی جنتی جنتی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو اعلیٰ میں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو اعلیٰ میں، یہ اعلیٰ میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. یہ اعلیٰ میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا فضل سے گدا صدیق اکبر
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حافظ محمد رمضان عطاری اسپین اندلوسیا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مقبول عام سلسلہ مدنی چینل کا جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ تمام ٹیموں کو شاد و آباد رکھے, برکتیں عطا فرمائے. بالخصوص ذہنی آزمائش کی ٹیم کو, ہمارے پیارے رکن شورا, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو صحت و عافیت والی, سلامتی والی, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. بالخصوص کل کے جو پروگرام کے اندر سب آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ کی ماشاءاللہ چستی وغیرہ دیکھی گئی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اتنی لمبی ٹرانسمیشن آپ نے کی, آج ایک مرتبہ پھر آپ لائیو پروگرام میں حاضر ہیں. جیسے ایسا بالخصوص آپ پروگرام کو ریکارڈنگ کر کے آپ چلے جاتے ہیں تو بعد میں چلیں جناب, اگلی بات شاید کٹ گئی, لیکن بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی کی اور برکت عطا فرمائی. اگلی کال دیجیے گا. میں ہوں احمد دیان اتاری. میں ہوں غلام حود اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تونسا چی سے. ہم آج ذہنی آزمائش کا کلام سنائیں گے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا, دل کو روشن کریں اب گینا چلو. علم کا نور ہے تم بھی بھر لو سرافیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی کالز کا. آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا. 22 نمبر جہلم کے ہیں, 24 نمبر اٹک کے ہیں, 2 نمبر سے اٹک والے آگے ہیں, مگر ابھی وقت کافی باقی ہے. اگلا سیگمنٹ ہے کیا آیا کیا گیا. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. دونوں ٹیموں نے غور سے دیکھنا ہے. پہلے باری اٹک والوں کی ہے, دیکھیے کیا ہے جو آ بھی رہا ہے اور اس کے بعد جا بھی رہا ہے. سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے, لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں, لے کے آئی ہے قسمت یہاں. غور سے, آج کچھ نیا بھی ہو سکتا ہے. اور پسینہ چلو, چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا, دل کا روشن کرے آپ. بتائیے کون سی کتاب ہے جو ایڈ ہوئی ہے. غوث پاک کا شوق علم دین. کیا یہ جواب درست ہے؟ غوث پاک کا شوق علم دین. جی جناب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب میں اس کتاب کا تعارف پیش کروں گا. بڑے غور سے دونوں ٹیموں نے سننا ہے کیونکہ اسی سے ہی پھر سوالات بھی ہوں گے. غوث پاک کا شوق علم دین, اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے غوث پاک کی علمی شان و شوکت. غوث پاک نے بڑے مشکل وقت میں بڑی محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا. آپ خود فرماتے ہیں میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا. پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات, آندھی ہو یا برسات, گرمی ہو یا سردی, اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا. اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور معمولی سی ترکاریاں یعنی سبزیاں کھاتا. کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی نہ ملتی مگر میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا. پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا. امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی عمر کا آخری حصہ پایا اور غوث پاک کے مدرسے میں قیام کیا. ہمارا اس طرح خیال رکھا جاتا کہ کبھی تو غوث اعظم اپنے شہزادے حضرت یحییٰ کو ہماری جانب بھیجتے, وہ ہمارے لیے چراغ جلاتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی اپنے گھر سے کھانا بھیجا کرتے. کن ذہن طالب علم پر شفقت. میرے مرشد غوث اعظم کا دینی طلباء پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے. دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ غوث پاک کا شوق علم دین پڑھ یا سن لے, اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق اور عمل کی توفیق عطا کر اور ماں باپ سمیت اس کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. تو سب نیت کریں انشاءاللہ یہ رسالہ حاصل کریں گے, اس کا مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اپنے طالب علمی کے زبان کے متعلق غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے اساتذہ سے سبق حاصل کرنے کے بعد جنگل کی طرف چلا جایا کرتا تھا. دن ہو یا رات, سردی ہو یا گرمی, آندھی ہو یا ہوا طوفان,
میں اپنا مطالعہ جاری رکھا کرتا تھا. اس زمانے میں چھوٹا سا امامہ باندھا کرتا تھا اور اپنے پاس ترکاریاں رکھا کرتا تھا اور انہیں کھاتا تھا. اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ترکاریاں بھی میسر نہ آتی تھیں تو میں کنکروں کی زمین پر بھوکا سو جایا کرتا تھا. یہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا تھا یا ابھی سنا اور اس کا جواب دیا؟ ابھی سنے. کمال ہے جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. امام ابن قدامہ حنبلی کی بارگاہ میں حضرت غوث اعظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں آخری عمر میں حضور غوث پاک کا جو عرصہ میسر آیا اور جب ہم آپ کے مدرسہ میں داخل ہوئے تو آپ ہم پر بڑا شفقت فرمایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو ہم کی طرف بھیج دیا کریں گے اور چراغ لے کے بھیج دیا کرتے تھے. آپ کی یہ بھی بات بڑی اچھی تھی کہ آپ کن ذہن جو طالب علم کی ان کی جو غلطیاں ان کو نظر انداز کرتے. چلے جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. غوث پاک کا طلباء کے ساتھ انداز کیسا ہوتا تھا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کن ذہن طلباء کرام تھے، غوث اعظم طلباء کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور جو کن ذہن طلباء تھے ان کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. جناب بعض اوقات پہلے والے دوسروں کا جواب آسان کر دیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت نے رسالہ غوث پاک کا شوق علم دین پڑھنے والے کو کیا دعا دی؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ غوث پاک کا شوق علم دین پڑھ یا سن لے تو اسے علم دین کا شوق عطا فرما اور ماں باپ سمیت اس کی مغفرت فرما. کیا بات ہے، اتنی پیاری دعائیں اللہ کے ولی سے ملیں تو پھر کیوں نہ جناب ہم بھی یہ رسالہ پڑھیں. جواب درست دے دیا ہے. کمال کے لوگ ہیں جناب، ابھی سنتے ہیں، ابھی یاد کر لیتے ہیں. سب کو اللہ پاک علم نافع نصیب فرمائے. اب باری ہے جہلم والوں کی، کچھ دکھایا جائے گا. کیا آیا کیا گیا؟ نور ہی نور ہے، علم یہ نور سے آیا ہے. مدنی چینل کے پروگرام لگ رہے ہیں، یہ تو کڈز مدنی چینل کے پروگرام ہیں، بڑے پیارے پیارے پروگرام ہیں. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. قرآن ٹائم. جی ان کا کہنا ہے کہ قرآن ٹائم جو ہے یہ پہلے نہیں تھا اور اب آ گیا ہے، اور لگتا تو یہی ہے کہ جواب ان کا درست ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کڈز مدنی چینل کے پروگرام دیکھا کریں، بڑے کمال کے پروگرام ہیں اور بچوں کو دکھائیں، اور بچے جو ہیں انشاءاللہ اس سے سیکھیں گے بھی، اخلاقیات بھی ان کے بہتر ہوں گے، سنتوں پر عمل بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہیں نصیب ہوگا. بہت خوبصورت سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے، اور اب وقت ہوا ہے کہ انشاءاللہ پہلے کال دیتے ہیں. جی میرا نام محمد بلال رضا اختاری ہے. میں عارف والا سے بات کر رہا ہوں. میرا حاجی عبدالحبیب انکل سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ شعر سنا دے جس کے اندر لفظ محشر آتا ہو. اچھا میں نے سنانا ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اچھا جناب، ایک ہم نے خوبصورت آپ کو پیکج دکھانا ہے. ہمارے قبلہ یوسف شاہ صاحب ایک اسلامی بھائی سے ملنے گئے، انہوں نے وہاں جا کے کیا دیکھا اور ان اسلامی بھائیوں نے کیا سنا، اب ذرا بہت خوبصورت باتیں ہیں. آئیے ذرا، اگر وہ ریڈی ہے پیکج تو وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی آئیے دیکھتے ہیں. عاشقان رسول کی دینی تحریک الحمدللہ قرآن کے فیضان کو کس طرح عام کر رہی ہے. آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود انہوں نے الحمدللہ موبائل میموری کارڈ کے اندر تفسیر صراط الجنان کو ڈاؤن لوڈ کیا اور 23 دن کے مختصر وقت کے اندر پوری قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو سنا. سننے کے بعد ان پر کیا کرم ہوا وہ بھی جانیں گے. ہم چلتے ہیں ان اسلامی بھائی کی طرف. فراد بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ذہن کہاں سے ملا کہ میں بھی قرآن کا جو تفسیر قرآن جو ہے یہ میموری کارڈ میں ڈاؤن لوڈ کروں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر اسے سنوں، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اہتمام کیا اس کا. یہ ذہن کہاں سے ملا آپ کو؟ جب میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا نا مسجد، تو ہمارے جو امام صاحب تھے نا،
تو وہ جو ہے وہ تفسیر قرآن صبح فجر میں جو ہے نا اس کا حلقہ لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو سن کے میرا جو ہے نا دل چاہا کہ میں بھی تفسیر قرآن سنوں پورا. پھر میں نے نعت خواں عظیم الطاری سے کہا تو عظیم الطاری نعت خواں جو ہیں انہوں نے مجھے تفسیر صراط الجنان کا کارڈ لا کر دیا. ماشاءاللہ. کیا ڈیوریشن تھی اس کی؟ ٹوٹل کتنے گھنٹے کا یہ میموری کارڈ میں قرآن مجید کی تفسیر آئی ہے؟ 128 گھنٹے 12 منٹ اور 22 سیکنڈ. ماشاءاللہ. کس میں سنتے تھے آپ یہ؟ اسپیکر میں. اچھا دکھائیں، اسپیکر ہے جیب میں؟ جی. اس آیت سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گر گڑا کر پاؤں پڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ایک خواہش یہ ہے کہ میں کسی طرح جو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو جو نا وہ ایک دفعہ دیکھوں آنکھوں سے. اچھا ماشاءاللہ. یہ میری خواہش ہے. اور دوسری خواہش کیا ہے؟ اور دوسری یہ خواہش ہے کہ میں مدینہ شریف جا کر سبزی گنبد دیکھوں. قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر انہوں نے مکمل جب سن لی تو اس کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ 12 اکتوبر جمعے کے دن جب صلاۃ الاسلام پڑھا تھا نا تو مجھے جب یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام جب امام صاحب نے پڑھا تھا نا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی کیا بات ہے. راہ نجات ہے، قرآن راہ ہدایت ہے، اور قرآن پاک اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو دعوت اسلامی نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں بہت ہی شاندار تفسیر قرآن صراط الجنان ہمیں عطا فرمائی. پھر یہ تفسیر قرآن صراط الجنان کی ایک اپلیکیشن بھی موجود ہے، اگر آپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو تفسیر قرآن صراط الجنان کی اپلیکیشن پہ آپ تفسیر پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. جو نابینا ہے دیکھیں ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، وہ سن سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو بعض اوقات سننے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو آپ روز کا کچھ سنیں. انہوں نے غالباً 23 دن میں پوری قرآن پاک کی تفسیر سن لی. کتنے گھنٹے روز کے دیے ہوں گے، لیکن چلے آپ روز کا آدھا گھنٹہ 15 منٹ بھی سنیں تو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہاں پین قرآن کی زیارت ہو رہی ہے، ذرا دکھائیے گا. پین قرآن کے اندر بھی پورے قرآن پاک کی تفسیر قرآن موجود ہے. اگر آپ یہ بھی حاصل کر لیں گے تو آپ پین قرآن کے ذریعے بھی قرآن پاک کی یہ 128-29 گھنٹے کے اندر یہ پورے قرآن پاک کی تفسیر ہے. اگر آپ ٹارگٹ کر لیں روز کا 1 گھنٹہ تو 129 دن میں آپ بھی پورا قرآن سن لیں گے. آدھا گھنٹہ کریں گے تو آلموسٹ 250-300 دنوں میں پورا ہو جائے گا. کتنے ایسے ناظرین ہوں گے جنہوں نے آج تک پورا قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے. تو یا تو پڑھیں یا تو سنیں. یہ ہم سب کے لیے تو قرآن آیا ہے نا. اللہ کرے کہ ہم اس کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے اور اس کے بعد عمل کرنے والے بھی بن جائیں. سب انہوں نے جو 2 باتیں کی نا، خواہش کا اظہار کیا، میں اس پہ آپ سے کچھ مدنی پھول لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس قرآن کو. دیکھیں کتنی بڑی آنکھ جن نعمت لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں ان کے لیے کیا مدنی پھول ہوں گا؟ اب دیکھیں ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو مجھے سن رہے جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کی زیارت کی ہے، اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے ہفتے میں زیارت نہیں کی ہوگی، پورے مہینے میں نہیں کی ہوگی. آنکھ والے نہیں ہیں تو قرآن دیکھنے کی تمنا ہے، پھر ان کی ماشاءاللہ مدینے جانے کی بھی تمنا ہے. تو اللہ مدینے کا انہیں بھی حاضری نصیب فرمائے، ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ایسا شوق بھی نصیب فرمائے. چلیں جناب، یہ بھی ہوا. ایک بہت خوبصورت اور پیکج ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. دعوت اسلامی کا کمال کا شعبہ ہے اور اس نے بہت خوبصورت کورسز، زندگی آسان کر دی ہے. گھر بیٹھے شارٹ ٹائم میں آپ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں. کون کون سے کورسز ہیں ان میں سے ایک کورس کی آج جھلک ہم دیکھتے ہیں. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ علوم سیکھنا ہم پر فرض ہیں؟ بہت ساری دنیا کے علوم ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈپلوما کورسز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جو شریعت کی طرف سے ہم پر جو علوم ہیں، جو علم سیکھنا ضروری ہے، کیا کبھی ہم نے اس کی کوئی لسٹ بنائی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے تو نماز کا علم سیکھنا ضروری ہے. روزہ فرض ہے تو روزے کے معاملات سیکھنا ضروری ہے. اب زکوٰۃ دینے کے لیے صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا ضروری ہے. اور ایسے بہت سارے علوم ہیں جو جیسے ہی ہم بالغ ہوتے ہیں تو ہم پر بہت سارے علوم سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں. اب ان تمام علوم کو ہم کہاں سے جمع کریں اور کیسے پتہ چلے کہ کیا کیا علم سیکھنا ضروری ہے؟ فیضان آن لائن اکیڈمی نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ فرض علوم کورس ایک ڈیزائن کیا کہ ہر مسلمان کو جو علوم سیکھنا ضروری ہے وہ علوم سیکھ لیے جائیں تاکہ جو ہم پر آبلیگیٹری نالج ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. آن لائن کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق کر سکتے ہیں. اپنے لیے اور اپنی فیملی ممبرس کے لیے اس کورس کو بک کیجئے. پروگرام ذہنی آزمائش کے سلسلے میں جتنے ویورز ہیں سب کو 40% ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے. تو جلدی کیجئے اور علم دین کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیجئے. فیضان آن لائن اکیڈمی، لرننگ اسلام ایٹ یور فنگر ٹپس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدینے کی.
اللہ کرے کہ ہم علم دین سیکھنے کا شوق پیدا کریں اور یہ قرآن ٹیچر .net پر جا کر بہت سارے کورسز ہیں. پہلے ویو تو کریں کہ کتنے سارے کورسز ہیں اور آپ جا کر وہاں پر داخلے لے سکتے ہیں. یاد رہے کہ گروپ کلاسز بالکل فری ہیں, فری کلاسز بھی اویلیبل ہیں. وہ لوگ جو فیس کے بغیر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو گروپ کلاسز میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے. اور آپ انڈیویجول مین ٹو مین پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو مختصر ایک فیس دینی ہوگی. تو رابطہ کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے. وقت ہوا ہے اپنے نیک اعمال کے جائزہ لینے کا. آئیے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی موبائل اپلیکیشنز کو آن کر لیجئے یا رسالے میں پر کرتے ہیں تو رسالے نکال لیجئے. اچھی نیتیں کیں, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سن لی ہے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے مجھے کو بلانے بہت اداس ہوں میں, مدینے مجھے کو بلانے بہت اداس ہوں میں, سے بچا آقا بہت اداس ہوں میں, مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں, مدینے مجھے کو بلا
سے ہوں میں مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ یہی تو دل میں طوفان مچا رہا ہے مدینے مجھے بلا لے بہت اداس ہوں میں بلا مجھے شاہ بحروں مدینے میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں مجھے بلا لے بہت اداس ہوں مدینے مجھے بلا لے بہت اداس ہوں میں اس میں طیبہ مجھے سرکار مدینہ لے چلے مجھ کو طیبہ وہ سفینہ دے دو مدینے مجھے بلا لے بہت اداس ہوں میں اس میں کر مدینہ کا بن جائے کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو سب میں دل دار سینے کا مدینے مجھے بلا لے بہت اداس ہوں میں جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں
سبحان اللہ. آئیے ناظرین کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ذہنی آزمائش سیزن 16 سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبداللہ بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ ذہنی آزمائش کو لائیو ہی کیا کریں, جب آپ نہ ہوں تو اشفاق بھائی کو سلسلہ دے کریں تاکہ ذہنی آزمائش لائیو دیکھنے میں زیادہ لطف آتا ہے. یہ لائیو کیوں نہیں ہوا ہے, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور آپ یہ والا سیگمنٹ کب لے کر آئیں گے؟ میں اس سیگمنٹ کا تو بہت سے بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. زیارت مقامات مقدسہ والا سیگمنٹ کو لازمی لے کر آئیں. چلے ماشاءاللہ ہماری مجلس آپ کی یہ فرمائش ریکارڈ نوٹ کر لے اور زیارات مقامات مقدسہ کی ترکیب بنائی جائے. اب ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے سفر حرمین کی بھی بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں, تو اس کے مطابق بھی بنایا جا سکتا ہے, تو اس پر مجلس ہماری تیاری کر لے. اور لائیو کے حوالے سے یہ تھا کہ میرا ایک ٹریول تھا, مجلس سے مشورہ ہوا. ایک بار ہم نے ایسا لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ جب میرا سفر ہوا تو اشفاق مدنی بھائی نے ہمارا پروگرام کیا, تو اس بار مشورہ یہ ہوا کہ 2 پروگرامز ریکارڈ کر لیے جائیں. تو بہرحال آپ کی محبت ہے. لائیو اور ریکارڈڈ میں چیزیں تو ساری نئی ہوتی ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹیمیں بھی ایگزیکٹلی نہیں تھیں, سوال بھی نئے تھے, لیکن شاید آپ نے زیادہ اس کو فیل کیا. چلیں نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ آپ کا مشورہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے. اگلی کال دیجیے گا. پیارے عبدالحبیب انکل, آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش ہمیں بہت پسند ہے اور ہمارے گھر والے سب مل کر دیکھتے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خاندانی رشتہ سیگمنٹ کب لائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. میں سمجھا نہیں سوال. خاندانی رشتہ. خاندانی رشتہ. چلیں یہ تو یہ خاندانی رشتے کے ماہر تو ہمارے یوسف باپو ہیں, پتہ نہیں کب لائیں گے. چلیں اگلی کال دیجیے گا. ذہنی آزمائش سیزن 16 اپنی رحمت برکت لٹا رہا ہے. ہم گھر والے بہت ہی شوق سے ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش کی برکت سے ہم نے نیت کی ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک عبدالحبیب اتاری ان کی ساری ٹیم کو مزید برکت عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ نگران شورا کب تشریف لائیں گے اس مرتبہ؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا, اسی طرح کی ہمیں کال چاہیے کہ یہ نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے. یا آپ نے کیا سیکھا ذہنی آزمائش سے, کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کی اچھی نیتیں کیا ہیں, تاکہ اور لوگ بھی انکریج ہوں. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ چلیں یہ جو ساری کاوشیں ہو رہی ہیں, اگر اللہ کرے کہ آپ کا بیٹا, ہم دعا کرتے ہیں عالم باعمل بنے, آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد معاذ اتاری بن اخلاق احمد اتاری ہے. میں گمبٹ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, مسجد عائشہ مکہ مکرمہ میں عبدالحبیب انکل میں حفظ کر رہا ہوں. 5 پارے ہو چکے ہیں. دعا فرما دیجیے کہ جلدی میرا حفظ مکمل ہو جائے. عبدالحبیب انکل آپ گمبٹ کب تشریف لائیں گے؟ دعوت اسلامی زندہ باد. اللہ کریم آپ کو حافظ باعمل بنائے, اللہ کرے آپ کو عالم باعمل بھی بنائے. گمبٹ میں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں, زندگی رہی تو پھر حاضری ہوگی. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام جویریہ تاریہ ہے. میں بلوچستان سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل, مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا لگتا ہے. مجھے ابروی زبان میں یہ کلام سنائے. ارمان کنا خواجہ میں نا خبریوی ڈاٹو کرنگا استد رضا حتیوی. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. چلیں بھائی بروہی زبان میں کلام کی فرمائش آ گئی ہے. ویسے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ذہنی آزمائش میں ایک سیگمنٹ کا اضافہ ہوگا, امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. اس میں جو زبانیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں اس میں بروہی زبان بھی ہے. اب کلام البتہ اس میں کون سا ہوگا وہ تو ہماری ٹیم سلیکٹ کرے گی. آپ کی رائے آ گئی ہے ماشاءاللہ. چلیں ایک اور کال دیں پھر ہم پروگرام کی طرف آگے چلتے ہیں. جی. میرا نام رمیشہ تاریہ ہے. میں ملتان سے کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ساری ٹیمیں اچھی ہیں. آپ مجھے دعا فرما دیں ہم سب مدینے جائیں. آمین. اللہ آپ کو ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. ایسا بھی ایک میسیج آیا ہے کہ خاندانی رشتوں کا تذکرہ چلا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی ماشاءاللہ کالز آ رہی ہیں. آپ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے کب منچ پر آئیں گے؟ ہاں انشاءاللہ بچوں کے لیے میں نے بھی گھر والوں سے کہا ہوا ہے. ہمارے بچوں سے ہمیں اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اصل میں. دیکھیں جب اپوائنٹمنٹ ملے گا تو آ جائیں گے. ہوپ فلی انشاءاللہ نیت ہے کہ اس ہفتے میں کوئی صورت بناتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جناب چلتے ہیں, ہمارے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں. ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے گا.
सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई। जनाब 28 नंबर हैं जहलम वालों के और 30 नंबर हैं अटक वालों के। जनाब बोर्ड्स अब यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, रेडी हैं जी। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है फैज़ान फतावाए रज़विया। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। नाजरीन, ये फतावाए रज़विया कमाल का आला हज़रत का शाहकार है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कितने फतावा और कितने सवालात के जवाबात इसमें दिए हैं। फतावाए रज़विया की जदीद एडिशन की कुल 31 जिल्दें हैं, 31 जिल्दें हैं, 31 इसके समझिए के वॉल्यूम हैं, 22,000 सफ़हात हैं और सुबहान अल्लाह 206 रसाइल हैं और 6,847 सवालात के जवाबात दिए हैं। और कई सवालात के जवाबात तो ऐसे दिए हैं कि पूरी पूरी बुक एक सवाल के जवाब में लिख दी है। तो आज इंशाअल्लाह यूँ समझिए कि जो सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं ये उलमा के लिए, तलबा के लिए तो बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह इंटरेस्ट का बाइस होगा। आम आवाम भी सोचे कि मेरे रज़ा ने, आला हज़रत ने, ऐसी दुनिया आला हज़रत की दीवानी नहीं है, कलम उठाते थे तो शाहकार लिखते थे। तो आला हज़रत ने कैसे कैसे सवालात और कैसे कैसे मौजू के जवाबात में आपने पूरे पूरे रिसाले तहरीर फरमा दिए हैं। तो इंशाअल्लाह अब आज से ये सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं और इसमें पहले नामों की दुनिया हमने किया था बोर्ड एक्टिविटी पर, और अब हमारा ये बोर्ड आप देख रहे हैं कुछ थोड़ा सा और इन्होंने खूबसूरत बनाया है। तो ये आला हज़रत के रिसालों के नाम होंगे यहाँ पर, और इन रिसालों के नामों के आगे इन्होंने लिखना है कि इस रिसाले का टॉपिक क्या है, मौजू क्या था, जिल्द नंबर क्या है और रिसाला किस साल में लिखा गया। तो इस तरह फिर ये नंबर्स इन्हें मिलेंगे। दोनों टीमों से एक एक इस्लामी भाई आ जाएं, जहलम के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं और अटक के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं। इनके पास 2 मिनट का टाइम होगा जी, आ जाएं। ठीक है, हाँ इधर आ जाए ना, आप इधर आ जाएं, चलिए इधर आ जाएं। आइए शुरू करते हैं। इन्होंने ये बोर्ड्स को कंप्लीट करना है, 2 मिनट का टाइम है, वक्त शुरू होता है अब। जनाब बहुत तसल्ली के साथ इन्होंने लिखना है अल हुज्जतुल फातिहा लितीबी ताइनिल वल फातिहा। मुश्किल नाम भी हैं मगर आला हज़रत ने किस तरह इसको माशाअल्लाह हम काफ़िया बनाया है, और फिर माशाअल्लाह हम देखेंगे कि इसका आगे लिखेंगे भी, ये पता चलेगा कि इसके माना क्या है। अल हुज्जतुल फातिहा लितीबी ताइनिल वल फातिहा। वाह, तसल्ली से करना है, साल भी लिखना है, किस साल रिसाला लिखा गया था, जिल्द नंबर क्या है, रिसाले का मौजू क्या है। माशाअल्लाह ये वो कमाल का फतावा है जो इल्म के समुंदर हैं इसके अंदर। उलमाए किराम, तलबाए किराम, बल्कि जितने हाजरीन भी हैं उर्दू में है, इसको हासिल भी फरमाएं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आपको बताएंगे कि फतावा रज़विया के लिए एक शानदार एप्लीकेशन भी बन चुकी है। एप्लीकेशन के ज़रिए भी पढ़ा जा सकता है। 31 वॉल्यूम है, लाखों लाख रुपए का काम जो है दावत इस्लामी हमारे लिए कितना आसान कर देती है, और वो एप्लीकेशन भी हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मजलिस से गुजारिश है उसका एक ट्यूटोरियल बना लें, फिर हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि वो कमाल की एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड हो सकती है और उसका किस अंदाज से होगा। इसको सीधा भी कर लें बेटा, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको तमाम चेक भी कर लें। अभी आपके पास 25 सेकंड कम बेश मौजूद हैं, तो तसल्ली के साथ करें, गलती ना हो। हर गलती पर एक नंबर कट जाएगा। कोशिश करें कि 5 के 5 नंबर आप हासिल करें। जनाब 15 सेकंड बाकी हैं। अटक वालों ने तो कर लिया है, अब जहलम वाले भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब हैं। 7 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिएगा जनाब। 3, 2, अल्लाह अकबर, टाइम पूरा हो गया जनाब। आखिरी सेकंड पे जाके लगाया है, कभी उतारा है, कभी लगाया है, ठीक लगाया है या गलत लगाया है, ये वक्त बताएगा जनाब। आइए हम ज़रा इधर आते हैं और चेक करते हैं कि ये जो पहला रिसाले का नाम है, सुभान अल्लाह, और इसके माना क्या है ये भी हम समझेंगे। अब इसमें जो रिसाले का मौजू है, मुरव्वजा, फातिहा, सोयम, चहलम, बरसी वगैरह का सबूत। आला हज़रत ने इस टॉपिक पर, इस रिसाले का नाम ये है और इस पर टॉपिक ये है, जिल्द नंबर 9 में है, 1307 हिजरी में आला हज़रत ने ये इसको लिखा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब अगला है अल हरफुल हसनी फिल किताबती अलल कफन। अब इसमें
قبروں میں شجرہ رکھنے اور کفن پر کلمہ طیبہ اور عہد نامہ وغیرہ لکھنے کا بیان. یہ کنفیوز کیا جاتا ہے لوگوں کو. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا. 9ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے, بڑے زبردست اس میں دلائل دیے, اور یہ رسالہ 1308 ہجری میں لکھا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اگلا جو زبردست رسالہ کون سا ہے کہ النہی الحاجز من تکرار النہی الحاجز ان تکراری صلاۃ الجنائز, نماز جنازہ کی تکرار ناجائز ہے. صفحہ نمبر یہ والیوم نمبر 9 ہے, 1315 ہجری میں لکھا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے رضا کی, سبحان اللہ. اوفل لمعتی فی اذانی یوم الجمعہ. اچھا, الفاظ بھی بڑے ہم کافیہ. اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں. جمعہ کے دن اذان ثانی مسجد سے باہر دینے کا بیان. 8ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے. 1320 سنہ ہجری میں یہ رسالہ لکھا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اگلا 5واں سوال کیا تھا ان سے, اور وہ 5واں سوال تھا اجل الاعلام ان الفتوى مطلقا علی قول الامام. فتویٰ امام کے قول پر ہی ہوگا. پہلی جلد میں ہے. 1334 ہجری میں یہ فتویٰ لکھا. سبحان اللہ جناب, اٹک والوں نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب چلتے ہیں واکنٹ والوں کی طرف, جہلم والوں کی طرف. اب ان کا جو پہلا جو رسالہ جو یہاں پر بورڈ پر موجود ہے, درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ, فی حل ندائی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کہنے کے جواز پر دلائل. سبحان اللہ. 29ویں جلد میں ہے. 1304 ہجری میں لکھا گیا. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اب اگلا جو ہے اظہار الانوار من صبا صلاۃ الاسرار, نماز غوثیہ کے متعلق اہم نکات اور پڑھنے کا طریقہ. 7ویں جلد میں اور 1305 ہجری میں انہوں نے یہ لکھا ہے. جناب کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست ہے جناب. اچھا, اب اگلا ہے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ خالص الاعتقاد, مسئلہ علم غیب پر مدلل رسالہ. 29 جلد اور رسالے کا سال 1315 سنہ ہجری. جناب اس میں غلطی ہوئی ہے ان سے. 1328 سنہ ہجری جو ہے آپ نے یہاں لگا دیا, یا آپ نے یہاں لگانا تھا. اچھا جناب, اب جناب شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اور آباء و اجداد کے مسلمان ہونے کا ثبوت. 30ویں جلد میں ہے. یہاں 1328 انہوں نے لکھا ہے. جلد ٹھیک تھی, یہ 1315. اچھا, ان دونوں میں یہاں سے ان سے مسٹیک ہوئی ہے. اب آئیں گے ہم آخری, ارتفاع الحجب ان وجوہ قراءۃ الجنوب, جنبی کے قراءت سے متعلق تحقیق. پہلی ہجری میں پہلے والیوم میں ہے, اور 1328. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. تو 5 میں سے 2 میں انہوں نے غلطی کر دی ہے. اس لیے ان کے چونکہ باقی چیزیں ٹھیک تھیں تو آدھا نمبر ان کا ڈڈکٹ کر کے 1 نمبر کم دیا جائے گا. ان کو 4 نمبر دیے جا رہے ہیں. ناظرین, یہ سیگمنٹ کرنے کا ایک مقصد ہے. یقیناً یہ ان کی ذہانت کا, ان کے حافظے کا امتحان تو ہے, مگر آپ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ امام عشق و محبت, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم دین اور کتنے ٹاپکس پر آپ نے فتاوے دیے. اور یہ صرف ایک سوال کے جواب میں 1-2 صفحات نہیں ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم آپ کو, میری مجلس سے گزارش ہے کہ صفحات بھی بتائیں کہ ایک جناب مسئلے پر کتنے صفحات تحریر فرمائے. پوری کتاب اور پورے رسالے تحریر فرما دیے. سبحان اللہ, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. تو طلباء نے اور باقی اسلامی بھائیوں نے, اسلامی بہنوں نے فتاوی رضویہ کو پڑھنا چاہیے. بہترین تو یہ ہے کہ کتابی صورت میں حاصل کریں, ورنہ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اپلیکیشن انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں اس کا ٹیوٹوریل اور اس کی تفصیل بتائیں گے, تو وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے حاصل کریں. تو یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی شان. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے. چلتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد والے سیگمنٹ کی طرف. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. وہ علم کی تو نے شمع جلائی, وہ علم کی تو نے شمع جلائی. اہل قلم تو اب تک ہے حیران, اہل قلم تو اب تک ہے حیران. قربان تجھ پر میرے احمد رضا, احمد رضا. سبحان اللہ. جناب ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, میرا نام محمد حسن رضوی ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اس کا فائنل کس دن اور کہاں پہ ہوگا, برائے مہربانی بتا دیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. ذہنی آزمائش کا فائنل کی ڈیٹ تو ہم نے 20
دسمبر ڈیسائیڈ کر لی ہے. شہر بھی اسلام آباد ابھی تک تو ڈیسائیڈ ہے, جو وینیو ہے کہاں ہوگا ایگزیکٹلی وہ انشاءاللہ قریب وقت آنے پر ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ایک ویڈیو کال بتایا جا رہا ہے, آئیے اس پہ شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں واقعن سے عرض کر رہا ہوں. میرا بھائی محمد عمیر حمزہ اتاری اٹک ٹیم میں ہے. انشاءاللہ میں سیزن 27 میں حصہ لوں گا. اس وقت آپ کی عمر 60 سال ہوگی, تو آپ یہ جملہ کہ آپ کا جواب درست ہے اس وقت کس انداز میں کہیں گے؟ اللہ پاک آپ کو ذہنی آزمائش میں شرکت کی ضرور توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی اللہ صحت و عافیت نصیب فرمائے. اس عمر پہ جا کر تو انشاءاللہ میں تو ہر سال سوچتا ہوں کہ مجھے کوئی ہوسٹ مل جائیں جن کو میں یہ پروگرام ڈیلیور کروں, اور بھی بہت سارے کام ہیں جو بار بار آپ کہتے ہیں آپ ریکارڈ کرا کے کیوں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ٹریول بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور بھی ذمہ داریاں ہیں. تو بہرحال اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. ناظرین, یہ تو چھوٹے منع تھے, ان کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اور میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ اٹک کی ٹیم میں یہ بھائی یہاں ان کے موجود ہیں, حمزہ موجود ہیں, اور یہ پہلی بار غالباً ذہنی آزمائش کے 16 سیزن میں ہو رہا ہے کہ بیٹا اور والد دونوں ذہنی آزمائش میں شامل ہیں اور دونوں الگ الگ ٹیموں میں ہیں. تو اٹک سے ہمارے حمزہ ہیں, اور والد صاحب کون سی ٹیم میں؟ کوٹلی کشمیر کی جب ٹیم آئے گی تو اس میں ان کے والد صاحب شامل ہیں. اب وہ دن دیکھنے والا ہوگا جب یہ دونوں ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی تو اب پھر کیا ہوگا. لیکن بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آئیے چلتے ہیں ناظرین, ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. جناب 32 نمبر ہیں جہلم کے اور 35 نمبر ہیں اٹک والوں کے. سیگمنٹ کا نام ہے فیضان قصیدہ بردہ شریف. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ناظرین, ون آف دا بیوٹیفل قصیدہ ان آل اراؤنڈ دا ورلڈ, دنیا میں شاندار یہ قصیدہ ہے. اللہ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے بارگاہ کے مقبول شاعر ہیں کہ انہوں نے یہ قصیدہ لکھا, اور آج دنیا کا کون سا کونا ہے, کون سی قوم ہے جو جھوم جھوم کر قصیدہ بردہ نہیں پڑھتی. اور انشاءاللہ میں مجلس سے گزارش کروں گا کہ اگلے 1-2 دن میں ہم جب یہ سیگمنٹ کو کریں تو جب ہماری حاضری ہوئی تھی امام بصیری کے دربار میں تو اس منظر کو بھی دکھائیں, اور واقعی دل کی عجب کیفیت تھی. بڑی دل کی تمنا تھی کہ اس عظیم ہستی کے مزار پر حاضری ہو. تو امام بصیری نے ناظرین جب یہ قصیدہ لکھا نا تو آپ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا, اور آپ کی تمنا تھی کہ میں جا کر یہ قصیدہ نبی پاک کی بارگاہ میں سناؤں. مگر رات جب سوئے تو پیارے آقا خواب میں تشریف لائے. آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی بیماری بھی جاتی رہی, اور نبی پاک نے آپ کو ایک چادر عطا فرمائی. ناظرین ذرا غور سے سنیے گا, چادر کہتے ہیں بردہ, عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو. تو پیارے آقا نے چادر عطا فرمائی. نارملی خواب میں جو ہوتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے, بہت کچھ دیکھتے ہیں خواب میں. مگر امام بصیری کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ چادر ان کے کاندھوں پر موجود ہوتی ہے. تو آج پوری دنیا میں آپ جب بھی یہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم والا قصیدہ پڑھیں گے تو پوچھیں یہ کون سا قصیدہ ہے, تو پوری دنیا کہتی قصیدہ بردہ ہے, یہ چادر والا قصیدہ ہے. تو سب یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بصیری کو جو چادر عطا فرمائی وہ صبح اٹھ کر بھی ان کے کاندھوں پر موجود تھی, پر چادر اوڑھ کر انہوں نے وہ قصیدہ پڑھا. سبحان اللہ. اپروکسیمیٹلی 160 اشعار ہیں. بہت سارے اشعار تو ہم سنتے رہتے ہیں مگر بہت سارے اشعار ہم نہیں سنتے. تو ہم نے اس نیت سے اس سیگمنٹ کو شامل کیا کہ علماء کہتے ہیں جہاں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ایک تو ہم سب پر رحمتوں کی بارش بھی نازل ہو, اور اس کے اشعار بھی ہم سمجھتے جائیں, اس کی برکتیں بھی لوٹتے جائیں. تو انشاءاللہ اس قصیدہ بردہ شریف کے اشعار ہم دونوں ٹیموں سے پوچھیں گے, مگر کیوں نہ اس کا جو پہلا شعر شعراء آفاق جس کو فضیلت حاصل ہوئی یہ مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
جناب پہلا سوال کریں گے اٹک والوں سے. محطن النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی. اس کا ترجمہ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے مجھے بے غرض نصیحت کی اور میں اس کو سننے والا نہیں ہوں، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ نکتہ چینی اور آواز سے جو نا وہ بہرا ہوتا ہے. کون سی آواز سے؟ اعتراض کی آواز سے. جناب کیا خوبصورت بات کی ہے. نکتہ چینی کرنے والے کو سمجھایا ہے کہ مجھے میرے محبوب کے عیب نہ بتاؤ، مجھے میرے محبوب کے بارے میں ڈسٹرب نہ کرو، کیونکہ جسے عشق ہوتا ہے نا، وہ عشق جو عاشق ہوتا ہے وہ نکتہ چینی اور اعتراض کی آواز سے بہرا ہوتا ہے. تو نبی پاک سے جب عشق ہے تو معاذ اللہ ان کے بارے میں ہم کیسے کوئی بات سن سکتے ہیں. تو کمال کا شعر ہے. اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک سے والہانہ پیار عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے اور اولیاء کرام سے والہانہ پیار عطا فرمائے. جو نکتہ چینی کریں ان کے نکتہ چینی سننے سے ہمارے کانوں کو اس حوالے سے بہرا کر دے. اب جناب باری ہے جہلم والوں کی. وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِكَ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارَمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ. وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِكَ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارَمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ. اور آنسو کو بہا اس آنکھ سے جو حرام کے مشاہدے سے پر ہو چکی ہے، اور شرمندہ ہو کر ایسے برے افعال سے پرہیز کو لازم پکڑ. اور آنسوؤں کو بہا آنکھ سے جو حرام چیزوں کے مشاہدوں سے پر ہو چکی ہے، اور شرمندہ ہو کر ایسے برے افعال سے پرہیز کو لازم پکڑ. ہمیں یاد دلا رہے ہیں، امام بصیری سمجھا رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے نہیں بھرنا، اور جو آنکھیں حرام دیکھ چکی ہیں اب انہیں پاک کرنا ہے تو آنسو بہاؤ، ندامت کے آنسو بہائیں، کیونکہ پھر ان آنکھوں نے پیارے جلوے بھی تو دیکھنے ہیں نا. اللہ ہم سب کے آنکھوں کے گناہ معاف بھی فرمائے، ہماری آنکھوں کو پاک بھی فرما دے، اور ہمیں نبی پاک کا جلوہ بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. لولا الہوا لم ترک دمعا علی طلل ولا ارقت لذکر البان والعلمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تجھے محبت نہ ہوتی تو ٹیلوں پر جا کر آنسو نہ بہاتا اور پہاڑوں بان کی یاد سے نہ جاگتا رہتا. اللہ اکبر. یہ محبت ہے جو تجھے رلا رہی ہے. اللہ ہمیں بھی محبت اور عشق رسول میں آنسو بہانا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. کیف تنکر حبا بعد ما شہدت بہ علیک عدول الدمع والسقم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیسے محبت کا انکار کر سکتا ہے جبکہ اس محبت پر تیری اشک باری اور قلب کی بیماری معتبر شاہد ہیں. کیا بات ہے. نبی پاک سے محبت ایسی ہے، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے جب آنکھیں بہہ رہی ہیں، قلب مضطرب ہے. تو یہی تو بتا رہا ہے کہ یاد جانا نے دل کو بے قرار کر دیا ہے. کیا بات ہے امام بصیری کی. اللہ ہمیں بھی امام بصیری کے صدقے نبی پاک سے سچا عشق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. آئیے اب انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں آپ کو امام بصیری کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. ہماری مجلس نے آج ہی پیکج تیار کر دیا ہے. تو چلتے ہیں ایجپٹ کے اندر، غالباً مصر میں آپ کا مزار ہے، اور ایک زندگی کی تمنا تھی کہ اللہ کرے کہ ان کے مزار پر جائیں اور ان کے مزار پر جا کر ہی پورا قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت ملے. یہ 160 اشعار ہیں. اللہ نے یہ تمنا پوری کی. ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے پورا قصیدہ بردہ شریف پڑھا. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے جس سے والہانہ پیار. یقین کریں مجھے بہت اٹیچمنٹ ہے ان کی ذات سے، اور جب سے سنا ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کا مزار یہاں ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک خوشی ہے، اور قصیدہ بردہ شریف سے ویسی بڑی محبت ہے. اور کیا کمال کا قصیدہ لکھا آپ نے. ساری دنیا میں آپ کے قصیدے کی گونج ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ نبی پاک کے دربار سے کیسی قبولیت ملی ہے اس قصیدے کو. یہ کیسے عاشق رسول تھے اور کیا کمال کے اشعار لکھے ہیں.
فبلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाल्लाह नाज़रीन, ये हमारा एक प्रोग्राम था राज़ों की सरज़मीन. अगर आप ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप सेलेक्ट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पर पूरे मिस्र में जो ज़ियारतें हमारी हुई थी वो भी हैं और इमाम बुसैरी के रोज़े की ज़ियारत की भी तफसील आपको मिल सकती है. जी ऐसा भी ये बताइए कि कसीदा बुर्दा शरीफ का मुकम्मल इरादा है आपका, मुकम्मल रिकॉर्ड किया जाए तफसीर के साथ, शरह के साथ, क्योंकि आपने माशाल्लाह नगमात रज़ा भी रिकॉर्ड करवाए तो बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया, तो ऐसा भी हो जाए कि काश कि ये नहीं. वैसे आपने मशवरा, आपने सवाल किया, मेरा पहले तो कभी जहन नहीं बना था, लेकिन आज आपके सवाल से मेरा जहन बन गया कि इमाम बुसैरी का फैज़ान हासिल हो जाएगा. पहले कोई नियत करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह हिम्मत भी दे, तवील है, और इसकी शरह भी बयान की जाए, इसको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया जाए. मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अगर कसीदा बुर्दा शरीफ अब्दुल हबीब भाई की आवाज़ में सुनना चाहते हैं, नात प्रोडक्शन दावत इस्लामी का एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह इस पर भी ये कलाम मौजूद है. इमाम बुसैरी के मुतालिक कोई शेर नात ख़्वां से सुने. जी. लिखा कसीदा ऐसा बुसैरी ने दोस्तों, लिखा कसीदा ऐसा बुसैरी ने दोस्तों, जिसने उन्हें करा दिया दीदार मुस्तफा, जिसने उन्हें करा दिया दीदार मुस्तफा, जिसने उन्हें करा दिया दीदार मुस्तफा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. चले जनाब, अल्लाह इमाम बुसैरी के सदके हबीबी नबी पाक का दीदार नसीब फरमाए. नाज़रीन, अब आखिरी सेगमेंट है जो ये फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम आज पीछे रह जाएगी. स्कोर बोर्ड दिखाइए, देखते हैं कि कौन कितना पीछे है. जी. आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और 36 नंबर है जैलम के, 39 नंबर है अटक वालों के. 3 नंबर का फर्क है जो इस सेगमेंट में कम भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है. सेगमेंट का नाम मिलकर लेंगे, सफर है. आजमाइश देखो फिर से आया है, आजमाइश देखो फिर से आया है. जनाब, अटक वाले जहलम जा रहे हैं, जहलम वाले अटक में आ रहे हैं, और अब सेगमेंट है अकेले जवाब देना है, मशवरा किसी से नहीं करना. 5-5 सवाल हैं, या तो सही कहना है या गलत कहना है. पहली बारी है अहमद रजा अटक से. हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाला कहा जाता है. सही. हजरत मरियम के नाम पर कुरान में मुकम्मल सूरत है. सही. मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब का नातिया दीवान दीवाने सालिक है. गलत. शबे बरात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को होती है. सही. शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी भाइयों को 70 नेक अमाल अता फरमाए हैं. जल्दी करें. हाँ जनाब, गलत कहा. 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं. अब बारी झेलम वालों की है. नाम है मोहम्मद सरफराज अत्तारी. अहसनुल विआ अली आदाब दुआ किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आज़मी हैं. सही. रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों का दूर करना भी सदका है. सही. सबसे पहले सफा मरवा पर चक्कर हजरत बीबी हाजरा ने लगाए. सही. जब हजरत आदम जन्नत में थे तो अरबी जबान बोलते थे. सही. अमीर अहले सुन्नत की कुन्नियत अबू हिलाल है. गलत. जनाब, एक गलती आपने कर ली है. पहला सवाल का जवाब आपने गलत दिया था. मुफ्ती अमजद अली आज़मी की नहीं बल्कि गालिबन ये आला हजरत के वालिद साहब मौलाना नकी अली खान साहब ने लिखी है. जनाब, अब बारी है जुल्फ़िकार अत्तारी हैं नाम आपका और अटक से ताल्लुक है. अरबी के हुरूफ तहज्जी की तादाद 19 है. गलत. इमाम गजाली का असल नाम अहमद है. गलत. गौसे पाक की वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है. सही. अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सैयदना उमर फारूक आज़म ये दुआ किया करते थे. सही. दलालुल खैरात इमाम बुसैरी की तसनीफ है. गलत. जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं.
इस बार अटक वालों की तैयारी जबरदस्त है। जहलम वालों की बारी है। मोहम्मद हुसैन हसनैन अत्तारी, नमाज ईद में 6 तकबीरें जायद होती हैं। सही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मस्जिद की मजलिस की इब्तिदा की दुआ है। सही। आयतुल कुर्सी दूसरे पारे में है। सही। हजरत सिदरा वैसे करनी तबा ताबई हैं। गलत। हर रकत में दो बार सजदा फर्ज है। सही। जनाब आपसे गलतियां हुई हैं और 2 गलतियां हो गई हैं। अब बारी है अटक के इस्लामी बल के अटक वाले यहाँ है ना जी, हमजा की बारी है। सूरह नमल के दरमियान में भी बिस्मिल्लाह शरीफ है। सही। जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। गलत। बांग्लादेश का मदनी चैनल अलग है। सही। हज जुल्हज्जतुल हराम के महीने में अदा किया जाता है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने से जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। सही। जनाब गालिबन एक गलती हुई है हमजा से जी, एक गलती हुई है। और अब बारी आखिरी इस्लामी भाई हैं जिनका ताल्लुक है जहलम की टीम से। नाम है उनका इस्माइल अत्तारी। जबल नूर जबल हिरा पहाड़ का दूसरा नाम है। सही। इमाम आजम अबू हनीफा का मजार मुबारक बगदाद में है। गलत। कुंडों की नियाज शाबानुल मुअज्जम के महीने में की जाती है। गलत। अमीर अहले सुन्नत के पीर मुर्शिद का मजार मुबारक जन्नतुल माला में है। गलत। बाद मगरिब 6 रकतें मुस्तहब हैं, इनको इशराक व चाश कहते हैं। गलत। जनाब एक गलती आप कर गए हैं और इमाम आजम का मजार मुबारक बगदाद ही में है। तो जनाब एक अच्छे मार्जिन से आज का मुकाबला अटक वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जेलम वाले पहली बार इस मुकाबले में आए, पिछले साल के विनर हैं। दोबारा तगड़ी तैयारी करके आना होगा ताकि आप अगली बार जब आएं तो मुकाबले में आगे बढ़ें। अब जनाब दोनों टीमों से गुजारिश मंच पे आगे तशरीफ लाएं। नाज़रीन वक्त हुआ है, एक सवाल आपसे किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि मस्जिद आयशा कहाँ है। तो इसका जवाब है मक्का मुकर्रमा में। हमारे पास जो नाम आए उनमें मोहम्मद हसनैन शहज़ादा बिनते अब्दुल मजीद अत्तारिया उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान, ज़ुबैर बिन मोहम्मद हनीफ कश्मोर सिंध, मोहम्मद अमीन ग़ुलाम यासीन चिश्ती बोरेवाला, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते असद अत्तारी ग़ुलाम मुर्तज़ा अत्तारी विहाड़ी, बिनते मोहम्मद अशरफ अत्तारिया गुजरात, बिनते मुनव्वर पाकपतन, बिनते शफ़क़त अत्तारिया फैसलाबाद, बिनते बिलाल अत्तारिया लांडी कराची। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा तोहफ़ा फैसलाबाद जा रहा है। बिनते शफ़क़त अत्तारिया फैसलाबाद से आप हमसे रब्ता कीजिए, अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। जी आज का बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है, जो शानदार परफॉर्मेंस दी हमारी अटक की टीम ने, सारी माशाल्लाह ज़बरदस्त थे, मगर माशाल्लाह अहमद रज़ा अत्तारी भाई को हम ये तोहफ़ा पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। जी जनाब अब वक्त हुआ है क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी करने का। आपसे सवाल किया गया था, आइए उस सवाल का जवाब और कौन 5 खुश नसीब हैं जिनकी आईडीज पर इनाम भेजे जाएंगे। आँखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई। जन्नत में नबी पाक ने किस सहाबी की किरात की आवाज़ सुनी? दुरुस्त था हज़रत हारिसा बिन नौमान। आइए देखते हैं किनको तोहफा जाएगा। जनाब ये 5 आईडीज नोट कर लें और आपका अगर आईडी नंबर आ गया है तो ऊपर नंबर लिखा है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। माशाल्लाह एक आईडी वाले भाई यहाँ आ गए हैं जिनका ये नाम निकला है, तो इनको ये तोहफा पेश किया जा रहा है माशाल्लाह। ये ले लीजिए, यहीं खड़े हैं। चलें नाजरीन, अब वक्त हुआ है आपको बताने का कि कल मुकाबला एक और है बराह रास्त किस टीम का, किस टीम के साथ है, आइए दिखाते हैं। मुकाबला अगर जीतना है तो देना होगा दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त जवाब, करना होगा जल्दबाजी से गुरेज। जीत होगी या हार, इसी कश्मकश से भरपूर सवाल जवाब पर मुश्तमिल प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह 5 नवंबर 2024 पर रोज मंगल रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी पेशावर और मंडी बहाउद्दीन की टीम सामने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। पेशावर और मंडी बहाउद्दीन का मुकाबला कल देखना ना भूलें। अब 2 टोकन हमने निकाल लिए, एक मदनी मुन्नों का है और एक बड़ों का है। 1248 1248 और एक है 1392 1392। अगर यहाँ मौजूद हैं तो आइए अपना तोहफा लीजिए। बाकी इस्लामी भाई अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। जी नाज़रीन, एक सवाल आपसे करते हैं, वो सवाल आप नोट कर लें। कल आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले जवाब देना है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम बताएं। हज़रत अली की वालदा का नाम बताएं।
اور اس کا جواب آپ نے SMS کے ذریعے دینا ہے. کل انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے. آئیے مل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا اپنے آنچوں کا تصدق اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخش دو جو چیز چاہو تم ہی محبوب خدا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو.